مسلمانوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین، میرا بچہ میرا بات نہیں مانتا ہے اور میرا خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو وہ شخص اپنے بیٹے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے کر کے آیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ کی بات کو سن کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ڈنٹا اٹھائے بچے کی طرف۔ تو لڑکا کہنے لگا، امیر المؤمنین ذرا ٹھہریے، آپ بتائیے کہ کیا بیٹے کا بھی کوئی باپ پر حق ہے؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ضرور حق ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ آپ ہی بتا دیجئے کیا حق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سب سے پہلے باپ کا حق ہے کہ اس کو اچھی ماں دے۔ فوراً لڑکے نے کہا کہ یہ مجھے اچھی ماں نہیں دیے، مجھے میرا باپ ایک لونڈی سے شادی کیے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کے بعد نام اچھا رکھے۔ تو فوراً لڑکا کہنے لگا، یہ میرا نام بھی اچھا نہیں رکھے، جعلان میرا نام رکھے۔ جعلان ایک پائخانے میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ اور پھر وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے قرآن کی بھی تعلیم نہیں دیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ڈنڈا اٹھا کر کے اس کے باپ کے سر کے طرف کر دیے۔ تو میرے بھائی، میرے یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے ارڑیا والو، جوکی والو، سیمانچل والو، میں تمام بوڑھے سے، چچاؤں سے، میری ماں بہنوں سے جنہوں نے 70 سال، 65 سال، 50 سال عمر گزار دیے، میں نے بیماری کی حالت میں اپنی ماں بہنوں کو دیکھا ہوں۔ میں اپنی ماں بہنوں کو دیکھا ہوں کہ وہ جب وہ بیمار پڑتی ہے اور ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی حمل سے ہوتی ہے، یا اس کو کوئی پریشانی آتی ہے اور پریشانی ہوتا ہے، وہ لاچار ہو جاتی ہے، ہاسپٹل تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کوئی سویدھا نہیں ہوتا ہے، اور وہ بوڑھی ماں، وہ ہماری بہن چلاتی ہے، ہے بابا، ہے میاں بچا، وہ اپنی مادری زبان میں چلاتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، وہ مجبور ہو کر کے ٹھیلے میں جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، میں تمام عمر دراز بوڑھے چچاؤں سے، اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے 60 سال تک آپ کی عمر گزر گئی، 60 سال تک، 70 سال تک آپ نے کسی کو ووٹ دیا دلی میں بیٹھنے کے لیے، کسی کو ووٹ دیا پٹنہ کے بلڈنگوں میں بیٹھنے کے لیے، کسی کو ووٹ دیا آپ نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے۔ میرے بھائی، آپ اس بار جو کہ ارڑیا والو مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کو ووٹ ڈالو اور اپنی مستقبل کو سنوارو، اپنے بچوں کی مستقبل کو سنوارو۔ یاد رکھنا میرے سیمانچل جو کہ ارڑیا والو، جس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بچہ کہنے لگا کہ آپ ہی بتا دیجئے ماں باپ کا کوئی حق ہے میرے بچے پر، آنے والے وقت میں جب یہ بچہ ہوشیار ہوگا، عقل سلیم ہوگا اس کے پاس، جب یہ بھیک در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اس کے پاس ہاسپٹل نہیں ہوگا، کالج نہیں ہوگا، دواخانہ نہیں ہوگا، ریزرویشن اس کو نہیں ملے گا، انجینئرنگ کالج نہیں ہوگا، پڑھائی کا کوئی سویدھا نہیں ہوگا، یہ در در کی ٹھوکریں پھرے گا، دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے جب پتھر توڑے گا، یاد رکھنا میرے بھائی، میرے عمر دراز چچا، یہ آپ پر لعنت بھیجے گا، یہ آپ کے بچے۔ اس لیے اس بار چوکنا نہیں۔ 70 سال سے آپ نے دوسروں کو ووٹ دیا اور سب نے یہی آ کے بولتا ہے کہ فلاں ٹیم آ جائے گی، فلاں ٹیم آ جائے گا، بی جے پی جیت جائے گی۔ ارے کب تک سنو گے یہ جملہ، یہ بات؟ میرے سیمانچل والو، یاد رکھنا اس بار آپ مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کو جتائیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اور ایمانداری سے آپ کا کام کرائے گا، آپ کے لیے ہاسپٹل، کالج، دواخانہ ہر چیز فراہم کرائے گا۔ کچھ بھی ہے، عالم دین ہے، آپ اس کو کامیاب کرائیے، ورنہ یاد رکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زمانے میں جس طریقے سے وہ بچہ نے کہا، اسی طریقے سے آنے والے وقت میں آپ کے بچہ آپ پر لعنت بھیجے گی۔ آپ نے لٹیرے ڈکیتوں کو اگر ووٹ دیا، پھر آنے والی بربادی آنے والا وقت بربادی آپ کی تقدیر بن جائے گی۔ میرے عمر دراز ماؤں بہنوں، چاچیوں، چچاؤ، اس بار سنبھل کے ووٹ کرنا ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا لیڈر چننا ہے، جو اللہ کا وفادار نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا وہ آپ کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی۔ اس لیے میرے بھائی، انشاءاللہ پھر میں دوسرے وقت میں بات کروں گا، اس لیے متحد رہیے سیمانچل جو کہ ارڑیا والو۔